بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کی طفیل اور اس عاجز کی دعا جو آپ کے لیے ہے، ان سب کی وجہ سے اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن کریم کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ کچھ مکہ شریف میں اترا، کوئی سفر میں اترا، کوئی مدینہ پاک میں۔ بھائی یوں سمجھ لیں سرکار جہاں ہوتے تھے قرآن اترتا رہا۔
پہاڑوں پر، شاہراہوں پر، اونٹنیوں پر، گھر میں، باہر اترتا رہا قرآن، مکمل ہو گیا۔ بظاہر تو مخاطب وہی لوگ تھے جن کو ہم صحابہ کرام بھی کہتے ہیں، اس میں بے ایمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، جو ایمان نہیں لائے، ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ کے جہاں چھڑا لیں، اور یہ قرآن تو صحابہ کے لیے اترا تھا، ہماری تھوڑا اترا ہے؟ نہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ ایک شان نزول ہے، اس کی ایک وجہ ہوگی، ایک سبب ہوگا، جیسے اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن نصیحت امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ دماغ میں رکھنا یہ بات، چونکہ موجودہ دور میں بڑے چرب زبان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ادھر سے ادھر کر دیں گے چرب زبانی سے۔ میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ یہ پیر حافظ جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگوں میں سے جماعت علی صاحب تھے، یا صحیح جماعت علی صاحب، ان میں سے کسی ایک کی یہ بات ہے، چونکہ وہ ڈسکے کا علاقہ، پسور کا علاقہ، اس میں قادیانی بہت ہیں۔ تو ایک ان کا مرید قادیانی ہو گیا۔ ایک دن اس کو بڑی محبت آئی کہ میں اپنے حضرت صاحب کو جا کے بتاؤں کہ میری آج کل حالت کیا ہے۔ مجمع لگا ہوا تھا، تو وہ آ کر بیٹھا، کہنے لگا حضرت جی، جب تک میں آپ کا مرید رہا، شیطان مجھے بڑا تنگ کرتا تھا، میرے ساتھ اس نے بہت کھلواڑ کیا ہے۔ الحمدللہ جب سے میں احمدی ہوا ہوں، میرے وسوسے ختم ہو گئے، شیطان نے آنا ہی بند کر دیا ہے۔ اب وہ بیچارے دیہاتی بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہو گئے۔ اور بابا جی مسکرا رہے تھے، بابا جی مسکرا رہے تھے، لوگ پریشان تھے۔ تو کسی پھر صاحب نے پوچھا، حضرت صاحب یہ کتنی عجیب بات کر رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگا بیٹا میں ذمہ دار ہوں نا، اور تم بھی ذمہ دار ہو۔ تو ہمارے جو گھروں میں وہ کوپ ہوتے ہیں نا، جس میں ہم گندم ڈالتے ہیں، سٹور جس کرتے ہیں گندم، کہتا ہے کہ سٹور میں اس کوپ میں اگر دانے ہو نا گندم، تو سن لگانے والے ڈاکو چور آتے ہیں اور موریاں کر کے وہ گندم لے جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ جی بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ بے وقوف ہو، جس کا کوپی خالی ہو، اس کے اندر دانا نہ ہو، تو چور بے وقوف ہے، وہ رات ضائع کرے گا۔ او بھائی، جب تک تیرے اندر ایمان تھا، شیطان چکر لگاتا رہا، اور جب ایمان جاتا رہا تو شیطان پاگل ہے، تیرے پاس آئے گا۔ میرے بھائی سمجھنے کی بات ہے، بڑے بڑے چرب زبان بیٹھے ہیں، آپ کو باتوں میں لگا کے ادھر سے ادھر کر دیں گے، لیکن نہیں، اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، اور جو اللہ کے قرآن سے جڑ گیا، سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ آج کا جو صورت ہے وہ تغابن ہے، تغابن، اور اس کا نمبر ہے 64، تغابن، صورت نمبر 64، سپارہ نمبر 28 ہے، آیاتیں 14، 15، 16، 17 اور 18، 5 آیات ہیں، 14 تا 18۔ مضمون یہ ہے کہ مدینہ پاک کچھ لوگ بعد میں ہجرت کر کے پہنچے، تو ان سے جو پہلے تھے وہ تو نبی پاک سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے،
دین بھی سیکھ چکے تھے، دین کی باتیں بھی سیکھ چکے تھے، ان کے گھروں کے اندر بھی دین تھا۔ جب یہ آئے تو انہوں نے ان کے ماحول کو دیکھا تو ان کو بڑا رنج ہوا کہ یار یہ ہمیں بیوی بچوں نے وہاں روکے رکھا اور آج ہم اتنی لیٹ پہنچے ہیں کہ ہم سے لوگ پہلے کتنے فائدے اٹھا گئے۔ تو غصہ تھا دل میں کہ ان کی خیر نہیں، اب ان کی وجہ سے ہم پیچھے ہوئے ہیں۔ سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے یہ آیات اتار دی۔ ایک اور صاحب تھے جن کا نام تھا عوف بن مالک اشجعی، عیالدار تھے، ٹھیک ٹھاک عیالدار تھے اور مالدار بھی تھے، عیالدار بھی تھے، مالدار بھی تھے۔ جب سرکار دو عالم جہاد کا اعلان فرماتے اور وہ جہاد کا ارادہ کر لیتے تو بیوی بچے جوڑوں میں بیٹھ جاتے، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حتیٰ کہ وہ ایسا منظر کشی کرتے کہ وہ بندہ ارادہ ترک کر دیتا اور جہاد پہ نہ جا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو بیوی ہے نا، یہ یہ دنیا کی جو جنت ہے، یہ اس کی حور ہے، ہاں، اور اولاد آنکھوں کا نور ہے، اس میں شک کی بات کوئی نہیں۔ لیکن اللہ رسول کے سامنے بات سمجھ میں آنی چاہیے، تو پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی آپ کو۔ یہ تو تھا اس زمانے کے لیے، اب ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں بھی یہی ہے، بیوی اچھی ہے، صاحب بہادر، اللہ ہی ہے۔ مجھے خود ایک گھر میں جانے کا اتفاق ہوا، بلایا گیا مجھے، محلے کی مسجد کا امام تھا تو جانا پڑا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کو جو کھانا میں نے بنایا ہے نا، دال ساگ، وہ کھلاؤں گی، میں آپ کو گوشت نہیں کھلا سکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ صاحب بہادر یہ میٹ سٹور سے گوشت اٹھا لاتے ہیں گائے کا اور گھر آ کر کہتا ہے کہ لو یہ جو گائے ہے نا یہ حلال ہوتی ہے، اس کو پکاؤ۔ تو میں کہتی میں نہیں پکانا، اپنی ہانڈی میں خود پکاؤ۔ تو یہ اپنی ہانڈی خود پکاتا ہے، میں اپنی ہانڈی خود پکاتی ہوں اور برداشت کر رہی ہوں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت اچھا ہے، بیوی اور بچے اس کی ناک میں دھم کر کے رکھتے ہیں، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ یہ آج کی دور کی بات کر رہا ہوں میں، آج بھی ہے۔ تو ادھر سے یا ادھر سے ہر دور میں یہ آزمائش رہی ہے، مال اور اولاد۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، بلا شبہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں دشمن بھی ہیں۔ یہ بعض استعمال ہوا ہے، سب کی بات نہیں کی اللہ نے، نا، بعض۔ اولاد اور بیویاں ان میں دشمن بھی ہیں، فاحذروہم، ہمت کر کے بچتے رہا کرو۔ انہیں جی ابا جی دیکھو نا جی فلاں مدن نے کتنی بڑی کوٹھی بنا لی ہے، آپ اتنے بڑے افسر ہیں، میں تو رہا ہوں نا جی ان کاموں میں، کتنے بڑے افسر ہیں جی، اور جناب آپ بڑے حاجی صوفی بنے ہوئے ہیں، وہ اتنا اکساتے ہیں بچے، اور بیوی ساتھ مل جاتی ہے۔ وہ بندہ بالآخر رشوت لینے پر اتر آتا ہے، بڑا غرق ہو گیا نا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ بعض بیویاں، بعض بچے تمہارے دشمن بھی ہیں، فاحذروہم، ان سے بچتے رہا کرو۔ وَإِن تَعْفُوا
وتصفحوا، اور وہ پچھلے جو مدینے والے لوگ تھے، یہ ان کی بات ہے کہ یہ ٹھیک ہے، دیر ہو گئی تمہیں آنے میں، اور یہ اتنا نہ سیکھ سکے جتنا وہ لوگ سیکھ چکے ہیں، تو آپ ان کو سزا نہ دینا، آپ ان کو سزا نہ دینا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ، یعنی ان کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب بھی ہے، اگر بچے خود سر ہو گئے ہیں، بیوی خود سر ہو گئی ہے، میاں صاحب ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، چھوڑ دے، غصہ نہ کر، بلکہ کیا کر، ہمت کر، کوشش کر کہ جو علم، جو نور تیرے پاس ہے، ان کو بھی آہستہ آہستہ دینا شروع کر دے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ ہمارے دور کے بھی علمی ہیں، اتری تو ادھر اسی زمانے میں آیات تھی نا، لیکن ہمارا زمانہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اب ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی بیوی اچھی ہے تو بندہ اللہ اللہ ہے، اگر بندہ اچھا ہے تو بیوی اللہ اللہ ہے، اور اولاد کا تو میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ ناراض نہ ہو جائیں، کالے کرتی ہیں خواتین، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی تعویذ دے دو، بچہ نافرمان ہو گیا جی، کوئی کالی گوری لے کے گھر آ گیا جی، گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میری بہن، جب میں آپ سے کہتا تھا کہ بچوں کو بچپن سے ہی دین سکھاؤ، بچیوں کو بچپن سے ہی سکارف دو، میرے پوتے پوتیاں ماشاءاللہ امریکہ میں ہی ہیں سارے، اسکول سکارف پہن کے جاتی ہیں بچیاں ساری۔ کیوں؟ میں نے اور میری بیگم نے سب اپنی بہوؤں کو بتا دیا، 9 بہویں ہیں ماشاءاللہ میری، کہ نہیں بیٹا ہم مسلمان ہیں، میرے رب کا حکم ہے۔ نہ وہ خود ننگے سر رہتی ہیں، نہ بچوں کو بغیر سکارف کے اسکول بھیجتی ہیں۔ تو جب آپ بچپن سے سکارف دیں گے تو بڑی ہو کر وہ چادر پہن لے گی، وگرنہ میرے بھائی اب تو پاکستان کی بھی بری حالت ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں کہاں پہلے زمانے میں جو دوپٹہ لیتی تھی نا، پھر وہ گلے میں آ گیا، اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ گلے سے اتر کر ویسے ہی اتر گیا ہے، پہلے لمبے لمبے بازو ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ کندھوں تک خالی ہے سلسلہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، ایسے مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، نہ سنو میری بات، تو میں پھر ایسا کروں گا کہ میں ایک تغیر پیدا کر دوں گا اور تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم لے کے آؤں گا جو تمہارے جیسی نافرمان نہیں ہوگی۔ یہ لکھا ہوا ہے سورہ محمد کی آخری آیت ہے یہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اولاد ہے نا، یہ فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال تمہارا، یہ اولاد تمہاری فتنہ ہے، اللہ سے ڈرو، اجر اسی کے پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے انہوں نے، اب وہ کرتے ان کے پاؤں میں آ رہے تھے تو گرتے تھے وہ، تو سرکار دو عالم سے برداشت نہیں ہو سکا، آپ ممبر سے نیچے اترے، دونوں بچوں کو اٹھایا، گود میں بٹھایا اور اپنا خطبہ پھر شروع کر دیا۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ انما اموالکم
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سرکار نے فرمایا میرے امتیوں سنو کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اگر خطیب کا مکان مسجد میں ہو تو پھر اگر مسجد میں کوئی بچہ اس کا آ جائے تو اگر خطیب اس کو گود میں بٹھا لے تو برا نہ کہا کرو۔ سرکار نے کیا ہے یہ، اور جو کام سرکار نے کیا ہو ان کو ہم منع نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی فاروق اعظم کے زمانے میں، جب حضرت فاروق نے منع کر دیا کہ مسجد میں مت آیا کرو، مسجد نبی شریف میں فتنہ پھیلتا ہے، تو ایک خاتون کھڑی ہوگی دربار خلافت میں، کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے زمانے میں ہم آتے تھے، صدیق اکبر کے زمانے میں ہم آتے تھے، کیا تمہارا عہدہ ان دونوں سے بڑا ہے؟ حضرت عمر نے سر جھکا لیا تھا، کیا بی بی آ جایا کرو، تمہیں اجازت ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے ہماری، اور مال بھی ہماری آزمائش ہے، مال تو زیادہ ہی آزمائش ہے۔ بحرین میں جب یہ سارا علاقہ شامل ہوا نا اسلامی ریاست میں، کبھی کبھی موقع ملے تو تاریخ بھی پڑھا کرو، اپنے بزرگوں کے حالات بھی پڑھا کرو، غیروں کی مثالیں دیتے ہیں، اپنی مثالیں بھری پڑی ہیں، ہم کبھی توجہ بھی نہیں دیتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لے کر آئے، جو اکٹھا کر کے دیا تھا حاکم بحرین نے، مدینہ پاک پہنچ گئے اور مسجد نبی میں ڈھیر کر دیتے تھے سرکار، اور وہیں سے پھر تقسیم کرتے رہتے تھے۔ تو رات کو وہ پہنچے اور وہ سارا کا سارا سامان مسجد نبی میں ڈھیر کر دیا۔ صبح کی نماز میں لوگوں کو بھنک پڑ گئی، آتے تو تھے مسجد میں، سارے ہی آتے تھے، لیکن اس دن وہ خاص اپنے کپڑے بھی ساتھ لے کر آئے، چادریں بھی، کیا ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مل جائے تو ہم اپنی چادر میں ڈال کر لے آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام پھیرا تو سرکار مسکرانے لگے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے خوشی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، لیکن مجھے خوف بھی ہے، یہ بات سننے والی ہے، مجھے خوف بھی ہے کہ یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت آنے والے زمانے میں اس طرح وسیع کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کر دی گئی تھی، اتنی وسیع کر دی جائے گی، اور پھر تم بھی دنیا میں اس طرح رغبت کرو گے جس طرح پچھلے لوگوں نے رغبت کی تھی۔ تو فرمایا غور سے سن لو، جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ آج کے زمانے میں عربوں کی کیا حالت ہے؟ ان کو بڑی دولت کا اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن حالت ہماری کیا ہے کہ صرف مال کی محبت میں اپنے دین کو بھلا رہے ہیں، اپنے جو ہمارے ریچول ہیں ان کو بلا رہے ہیں، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اللہ کے رسول کی جو کی گئی باتیں ہیں ساری نفی کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا تھا سرکار نے؟ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ جب دنیا تمہارے اوپر وسیع کر دی جائے گی تو تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے جس طرح پرانی قومیں ہو گئی تھی، اور پھر وہ برباد کر دیے گئے اور تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے۔ کس طرح بچ سکتے ہیں یہ لوگ؟ یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بال سے نکلا ہے کہ جب مال کی محبت تمہیں اس قدر غرق کر دے گی تو پھر کیا بچے گا تمہارے پاس؟ وہی بچے گا جو آج بچ رہا ہے ہمارے پاس۔ پھر فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے
فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جہاں تک ہو سکے۔ یہ ہمارے لیے ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو تیری ہمت ہے، جو تیری استطاعت ہے، اس کے مطابق تو آگے بڑھنا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بتایا تھا نا میں نے، ہمارا حساب جو ہے نا وہ اس چیز میں ہوگا جس میں ہمارا اختیار ہے، اور اس چیز میں ہمارا حساب نہیں ہے جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ آپ کو مثال دی تھی، اگر یاد آ جائے، حج کے پیسے ہیں تو حج فرض ہے، اور نہیں ہے تو حج ہے ہی نہیں، کوئی حساب نہیں اس کا، ہو گیا۔ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو زکوٰۃ ہے، اور اگر زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ فرض ہے، تمہاری زکوٰۃ ہو گئی۔ جہاں اختیار ہے ہمارے پاس، پیسے ہیں حج نہیں کیا، پیسے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کی، پیسے ہیں ماں باپ کی خدمت نہیں کی، پیسے ہیں بہن بھائیوں کی خدمت نہیں کی، پیسے ہیں رشتہ داروں کوئی بات نہیں پوچھتے، ہم سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ پتہ ہے آپ کو سرکار دو عالم نے کیا خوبصورت باتیں بتائی ہیں۔ ایک نوجوان آیا سرکار کے پاس، کہا یا رسول اللہ، میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا، بے تحاشا ٹوٹ کے محبت کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، وہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو، میری ماں کی روح خوش ہو۔ کیا سوال کرتے تھے صحابہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے، میری ماں کی روح خوش ہو، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو فرمایا تیری ماں کی سہیلیاں تو زندہ ہوگی نا، جن سے بیٹھ کے وہ باتیں کرتی تھی، سبزی کاٹتی تھی، چرخا کاٹتی تھی۔ ہاں یا رسول اللہ ہیں؟ فرمایا جا ان بزرگوں کی خدمت کر، اور سن جیسے جیسے تو ان کی خدمت کرے گا وہ تجھے دعا نہیں دیں گی، تیری ماں کو دعا دیں گی، تو تیری ماں کی روح خوش ہو جائے گی۔ سرکار نے طریقہ تو بتا دیا ہے کہ مال ہے آگے بڑھنا، ہمت کے مطابق، استطاعت کے مطابق کرنا خرچ۔ فرمایا واسمعوا واطیعوا، سنو اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنو، واطیعوا، اور بجا لاؤ، تابعداری، مان جاؤ، اطاعت کر لو، وانفقوا، اور خرچ کرتے رہا کرو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے، تمہارے نفسوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق۔ سرکار نے فرمایا کہ بسا اوقات لاکھ درہم دینے والا وہ ثواب نہیں کما سکتا جو ایک درہم دینے والا ثواب کما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک ہی کمایا تھا، وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا، 100% ہو گیا، اور جو لاکھ والا ہے نا وہ گن کے لائے گا، اس کو اسی حساب سے ثواب ملے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تو برکت ہی برکت ہے۔ مما کے وَمَن یوق شح نفسہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کے دل سے اللہ نے بخل اور حسد نکال کے رکھ دیا، اس کا دل پاک صاف کر دیا۔ شو ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ میرا مال خرچ نہ ہو، میں غریب نہ ہو جاؤں، اس کے پاس بھی تو ہے، اور وہ حسد کرنا بھی شروع کر دے، بخل بھی کرنا شروع کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن یوق شح نفسہ، اور جس کے دل سے اللہ شح نکال دے، یعنی بخل اور حسد ٹگیدر نکال دے اس کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی تو ہے جو اللہ کی راہ میں کامیاب ہو گیا، وہی تو ہے جو کامیاب ہو گیا۔ پھر فرماتا اللہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض دو گے
اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، یہ اللہ کا قرض ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں دگنا تگنا 100 گنا کر کے عطا کروں گا، یضاعف لکم ویغفر لکم، بونس ملے گا، تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ سے بڑا قدردان کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا قدردان کون ہے؟ شکور حلیم، قدردان۔ اگر تم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قرض حسن دو گے، قرض دگنا ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس کو تم دو گے، جس کو تم دو گے۔ اچھا، مجھے باتوں باتوں میں بات یاد آ گئی، بھول نہ جاؤ۔ وہ ایک بزرگ تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون آئی ان کے پاس، اور بھی علماء بھی سبق پڑھا رہے تھے۔ وہ آ کے کہتی ہے کہ بابا جی میں غلط عورت ہوں، اور میں نے ساری کمائی غلط کام سے کی ہے، اب اللہ نے میرے دل میں خوف ڈال دیا ہے۔ سن لیں، یہ باتیں کام آئیں گی آپ کے، میرے دل میں خوف ڈال دیا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پیسہ میں مسجد پہ لگا دوں۔ بابا جی نے کچھ دیر سوچا اور کہا بیٹا رکھ دو یہاں پر۔ تو انہوں نے پیسے رکھ دیے، بچی نے، وہ چلی گئی۔ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے ناراض ہوئے، ان کے حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک حرام کی کمائی کو آپ مسجد پر لگاؤ گے؟ فرمایا ہاں لگاؤں گا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں یہ پیسہ کہاں خرچ کروں گا۔ آپ نے مینیجر کو بلایا، مسجد کا جو خادم تھا، کہا کہ یہ پیسے لے لو، اور جتنے یہ باتھ روم ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں نا، سارے باتھ روم سیدھے کر دو۔ کیا کام ہوگا وہاں پر آپ جانتے ہو؟ دونوں کام ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ثواب پیسوں کا تو نہیں ملے گا اس کو نا، لیکن جو لوگ باتھ روم استعمال کریں گے پھر وہ دعا کریں گے تو وہ دعا اس کے حق میں جائے گی، اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ بڑا بے نیاز ہے، لیکن باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، اور یہ استاد ہی سمجھا سکتا ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی، ظاہر کا بھی، اور وہ بڑا غالب ہے اور بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اور حکمت آپ کو جانتے ہو کہ حکمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بچوں، اللہ نے ہمیں جان دی، جسم دیا، صحت دی، مال دیا، اولاد دیا۔ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس مالک کا شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اور اس کی باتوں کو غور سے سن کر اس پر ہمت، جو اللہ نے کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔